بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ گفتگو یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کریں، اور سجدے کی دو قسمیں ہوئیں، ایک وہ سجدہ جو تعظیم کے لیے کیا جائے اور ایک وہ سجدہ جو عبادت کے لیے کیا جائے، اور یہ بتلایا گیا کہ عبادت کا سجدہ شروع سے لے کے اب تک حرام رہا ہے۔ کسی مذہب، کسی ملت، کسی دین اور کسی زمانے اور کسی جگہ میں یہ اللہ نے درست قرار نہیں دیا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو عقیدہ سارے کے سارے لے کے آئے تھے، وہ تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ اللہ کی توحید کے مطابق تھا، اور اسی توحید کی تلقین انہوں نے اپنی امتوں کو کی، اور اسی اللہ کی توحید پر وہ خود بھی قائم رہے اور مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہمارے بعد، یعنی اپنی اولاد کو بھی یہ کہا کہ ہمارے بعد اللہ کی عبادت کرنا جو اکیلا اور واحد پروردگار ہے۔ دوسرا سجدہ جو تعظیم کے لیے ہوتا تھا، یہ فرشتوں کے ہاں ایک معاملہ ہوا ہے، ایک سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اور تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے منع فرما دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً سجدہ تعظیمی اس دور تک بھی رہا ہے امتوں میں، اور یا یہ ہوا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب عیسائیت بگڑی ہے تو ان کے درویشوں نے اور ان کے مولویوں نے جو عیسائی تھے، پادریوں نے اپنے لیے سجدے کا حکم کسی طرح سے نکالا ہوگا، اور لوگ انہیں سجدہ کرتے ہوں گے۔ بہرحال حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب شام سے تشریف لائے ہیں تو انہوں نے وہاں کے متعلق یہی نقل کیا کہ وہاں عیسائی جو ہیں اپنے پادریوں کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرما دیا، اور کسی بھی شخص کی تعظیم میں، عزت میں افراط سے کام لینا، یعنی اتنا زیادہ مبالغہ اختیار کرنا، چاہے وہ کسی بھی رتبے کا ہو، کہ اس انسان پر انسانیت سے زیادہ کوئی مقام اسے دیا جائے، منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے ترمذی میں اور ابو داؤد میں آیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کے سامنے خاموشی سے کھڑے رہیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ جہنم اپنا ٹھکانہ سوچ لے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان میں کبر آتا ہے اور متکبر اور مغرور ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند بھی میں ہی ہوں، لوگ میری ہر بات پر آمنا و صدقنا کہیں، لوگ میری ہر بات کو تسلیم کریں، میرے احترام اور تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، میرے سامنے کوئی آدمی بھی بیٹھنے کی ہمت نہ کرے، اور میرے سامنے کوئی آدمی بھی گفتگو کی ہمت نہ کرے، اور سب سے پہلے ہر معاملے میں رائے دینے والا میں ہوں، اور حتمی فیصلہ کرنے والا بھی میں ہوں، اور میرے حتمی فیصلے کے بعد کوئی انسان اس پر نظر ثانی کی درخواست بھی نہ کرے، یہ سب کی سب چیزیں بنیادی طور پر انسان کے کبر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کے سامنے خاموشی سے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، تو یہ وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمیوں کا ٹھکانہ جہنم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث کی ایک شرح بھی کی ہے، یعنی اسی قسم کی چیزوں کے متعلق شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عجم میں، عربوں کے علاوہ اجمیوں میں معمول تھا کہ لوگ نوکر جو ہوتے تھے، غلام اپنے سرداروں کے سامنے، اور رعایا جو ہوتی تھی
وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے رہتے تھے، اور یہ ان کا احترام اس میں حد سے بڑھی ہوئی حرکتیں تھیں جو شرک کے قریب قریب پہنچ گئی تھیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا، اور سجدہ اور رکوع اور جھکنا تو درکنار رہا، حدیث میں انحناء کے متعلق بھی اجازت نہیں دی گئی۔ انحناء کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے جھکنا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مصافحہ کرتے ہوئے کسی شخص کے ادب اور احترام میں جھک جاتے ہیں، اور اس سے بھی بدتر حرکت یہ کرتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ تو کسی بڑے آدمی سے مصافحہ کیا ہی نہیں جا سکتا، وہاں تو رواج یہ ہے کہ بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اسے سلام کرنے کی بجائے اس کے پاس جا کے جھک جائیں اور وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، کمر پہ ہاتھ رکھ دے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے بھی آتے تھے تو وہ مصافحہ کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مصافحہ فرماتے تھے تابعین سے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے مطابق تھیں۔ اجمیوں میں ایک دوسرے کی تعظیم اور احترام اتنا آیا کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو سلام کی بجائے یہ حرکتیں کرنی شروع کر دیں۔ یہ کس بات کی مظہر ہے؟ اس بات کی کہ لوگ دبے رہیں اور ذہنی طور پر غلام بنے رہیں، کوئی کسی کے سامنے نہ بولا کرے، اور کیسی ہی برائی ہو اور کیسی ہی غلط حرکت ہو رہی ہو، چونکہ کوئی بڑا آدمی کر رہا ہے اس لیے چھوٹے کو بولنے کا کوئی حق اور اختیار نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل برعکس تعلیم دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ ادب اور احترام اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کوئی انسان غلط کہتا ہے تو عمر سے درکنار کر کے اس انسان کی غلطی کے متعلق کہنا چاہیے، اور اس کی غلطی اگر عام معاشرے کو، عوام کو ڈبو دے گی تو پھر اسی شدت سے اس کی تردید بھی ہونی چاہیے۔ تعظیم کا یہ حال ہندوستان میں بر صغیر میں ہو گیا ہے، اب بھی بعض جگہوں پر لوگ سلام نہیں کرتے، بس جاتے ہی وہ جھک جاتے ہیں اور بڑے بھی ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسا تھا دلی میں، اور دہلی میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باقی تینوں بیٹے بھی، ان کے خاندانوں میں بھی یہی رواج تھا کہ آداب تسلیمات یہ کہتے تھے، اور مصافحہ تو کوئی کر نہیں سکتا تھا، بس جو آتا تھا جھک جاتا تھا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے واسطے، تو انہوں نے ان بھائیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور سلام کیا، تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکے اور فرمایا کہ یہ کون آ گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ بہت اچھا کیا، سنت اس طرح ہی زندہ ہوتی ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کوئی چھوٹا نوجوان کوئی سلام کر سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس چیز کے عادی ہی نہیں تھے۔ لوگوں نے تو بس یہ سیکھ رکھا تھا کہ علماء سے، اولیاء اللہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے ملنے جائیں تو وہاں سنت ہو، کتاب ہو، اللہ کا قرآن ہو، کوئی چیز ہو، سب پس پشت الیاذ باللہ ڈال دو، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے دین بنا لو۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کا یہ فیض ہندوستان میں پھیلا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ ہر چیز اپنی حد اور اپنی جگہ پر رہی، ادب اپنی جگہ پر رہا، شریعت اپنی جگہ پر رہی، مسائل پہ عمل اپنی جگہ پر ہوا، اور اسی طرح لوگوں میں ادب اور احترام کا افراط ختم ہوا، جو حد سے بڑھے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انحناء سے بھی منع کیا ہے، جھکنے سے بھی منع کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا، اور اس نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو ملتا ہے، دوست کو ملتا ہے، تو کیا اس کے لیے تعظیم کے لیے تھوڑا سا جھک جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اَيُنْحَنِي لَهُ، کیا اس کے لیے جھک جائے؟ قال لا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا بالکل نہیں جھکنا۔ اسی سے حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ سلام کرتے ہوئے اپنے سینے کو خم دینا اور جھکنا یہ منع قرار دیا گیا ہے، اور وہ تو اسے حرام کہتے ہیں، اور فقہا نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ مجوسیوں کا فعل ہے، یہ آتش پرستوں کا فعل ہے، مسلمانوں کے لیے ایسے کام ان کی مشابہت بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی ناجائز ہے۔
اسی لیے در مختار میں شامی میں صاف مسئلہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علماء کے سامنے اور قوم کے سرداروں کے سامنے وزراء کے سامنے حکمرانوں کے سامنے جھک کر زمین کو بوسہ دے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گناہگار ہیں، جو اس فعل پر راضی ہے وہ بھی اور جس کے لیے کیا گیا ہے وہ بھی، یہ دونوں گناہگار ہو جائیں گے، جو کرتا ہے وہ بھی گناہگار ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ یہ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک اور بحث بھی اٹھتی ہے اور وہ بحث یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تعظیم کے لیے جو سجدہ کیا گیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام افضل تھے فرشتوں کی نسبت، اور پھر اس پر بہت سے مفسرین نے بحث کی ہے کہ افضلیت کیا چیز ہے، اس کا دار و مدار کس چیز پر ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ علم افضل ہے بنسبت اور چیزوں کے۔ اور یہاں تک کہ علم کی فضیلت میں بعض فقہا جو لکھ گئے ہیں اگرچہ وہ درست نہیں ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ قیامت میں ہر چیز کے متعلق سوال ہوگا سوائے علم کے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ رب زدنی علما، اللہ سے دعا مانگتے ہو کہ تمہارا علم بڑھتا رہے، مگر ایسا علم جو عمل پر نہ لائے انسان کو، اس پہ اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ فقہا کا یہ لکھا ہوا مسئلہ اتنا عام نہیں ہے کہ کوئی انسان علم حاصل کرتا رہے اور عمل کی طرف سے غافل ہو جائے تو اس سے قیامت میں پوچھ ہی نہیں ہوگی۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ اس بات کو کہ آپ نے کہا کہ انسان سے اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس پہ اس نے کتنا عمل کیا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کی وجہ سے جب فضیلت دے دی گئی اور فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا تو پھر وہ کہتے ہیں مفسرین اس کے بعد کہ انسان افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں۔ بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے، حنفی فقہا کی جتنی کتابیں آپ کو نظر آئیں گی ان سب نے بحث کی ہے۔ در مختار جس کی شرح میں شامی لکھی گئی ہے اور اس پہ فقہاء متاخرین فتویٰ بھی دیتے ہیں، طحطاوی نے اس کا حاشیہ لکھا ہے۔ اور عام طور پہ فقہ کی کتابوں میں، بڑی کتابوں میں یہ بحث وہاں ملتی ہے جہاں نماز میں سلام پھیرنے کی بحث آتی ہے کہ جب کوئی انسان نماز میں سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، تو وہ کس چیز کا تصور کرے، کیا نیت کرے کہ یہ اللہ کی سلامتی کس کس پہ ہو، اور اس کے بعد وہ اس کی تفصیل لکھتے ہیں کہ افضل کون ہے، انسان افضل ہے یا یہ کہ اللہ کے فرشتے افضل ہیں یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں۔ طحطاوی نے در مختار کی شرح میں پہلی جلد میں اس مقام پر خاصی لمبی بحث کی ہے، اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے شامی نے بھی قریب قریب وہی لکھا ہے۔ شامی جو ہیں حنفی فقہا میں سے وہ بھی اس پر بحث کرتے ہیں، اور شامی نے تفصیلی بحث میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنات اس بحث سے نکل جاتے ہیں اس لیے کہ وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہیں بلکہ فرشتوں کے بعد ان کا مقام ہے۔ اور شامی کے علاوہ صاحب بحر الرائق ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بحث لکھی ہے، اور ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت فیصلہ کن باتیں بھی بعض چیزیں لکھتی ہیں، اور احناف کی گویا کہ انہوں نے ایک طرح سے نمائندگی کی ہے یا اہل سنت والجماعت کے متعلق کہہ لیجئے۔ انہوں نے کتاب الصلاۃ میں البحر الرائق کی جو لکھی ہے کنز الدقائق کی شرح، اس شرح میں انہوں نے جہاں نماز کے مسائل پر بحث کی ہے پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نماز کے مسائل میں جب سلام پھیرتا ہے آدمی تو اس پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا فرشتوں کی نیت کرے، انسانوں کی نیت کرے، اور پھر اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ مومن انسان جو بشر ہے، انسان ہے، وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، ان کا طریقہ ہے۔ معتزلہ کے برعکس کہ معتزلہ ان کے نزدیک کوئی آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ یہ معتزلہ جو تھے وہ کہتے تھے ایمان سے نکل جائے گا اور کفر میں بھی داخل نہیں ہوگا، اس لیے وہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک مقام مانتے تھے، جبکہ ہمارے فقہا ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی مقام نہیں ہے۔ جو شخص ایمان سے نکلتا ہے کفر میں چلا جاتا ہے، اور جو کفر سے نکلتا ہے وہ ایمان میں آ جاتا ہے، درمیان میں کوئی مقام نہیں۔ انہی معتزلہ نے
کبیرہ گناہ کے مرتکب انسان کو کہا کہ یہ ایمان سے نکل جاتا ہے. ان سے بھی ایک ہاتھ خارجی آگے ہو گئے. یہ خارجی وہ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی بغاوت بھی کی. بغاوت تو خیر وہ بھی ایک حد تھی. انہوں نے تو علیہ باللہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو منہ در منہ ایمان سے نکلا ہوا قرار دیا علیہ باللہ. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے ان ظالموں کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے. تو خارجی کہتے تھے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بالکل کافر ہو جاتا ہے, ایمان ہی نہیں رہے گا اس میں. باقی ساری امت کے فقہا نے کہا کہ نہیں وہ مومن ہے مگر فاسق ہے, گناہ گار ہو گیا. اس مقام پہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے نکل گیا, اور پھر کہتے ہیں کہ کم ہی دنیا میں مومن ایسے بچ گئے ہوں گے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتے ہوں. اہل ایمان کی اکثریت ان کی مراد یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کی مرتکب ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کامل ایمان یہ ہے کہ انسان کبائر کو ترک کر دے. پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان اس لیے بھی افضل ہے کہ ایمان لایا ہے وہ غیب پر. مسلمان اس لیے افضل ہے کہ غیب پر ایمان لایا ہے. اور فرشتے تو دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, وہ کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے ایک اور دلیل بھی دی, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو مومنوں کا خادم بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل ایمان کی خدمت کے لیے دنیا اور آخرت میں لگایا ہے. تو جو خادم ہے, خدمت کر رہا ہے, وہ کم درجے کا ہے اور انسان اس سے زیادہ درجے کے ہیں. اور پھر لکھتے ہیں کہ معتزلہ کے ساتھ ساتھ ہمارے ائمہ میں سے باقلانی جو ہیں وہ بھی اس طرف چلے گئے, انہوں نے بھی ایسا فتویٰ دیا ہے. اور فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیلات بھی انہوں نے نقل کی ہیں, اور پھر کہا ہے کہ صحیح ترین بات ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انسانوں میں جو افضل ترین ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, وہ اللہ کے تمام فرشتوں سے افضل ہیں. اللہ کے تمام فرشتوں سے وہ انسان افضل ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں, یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر کہتے ہیں کہ عام عوام جو ہیں, مسلمان جو متقی ہیں, وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں, اور خاص فرشتے جو ہیں اللہ کے وہ عام آدمیوں سے افضل ہیں. اور پھر کہا ہے انہوں نے کہ قاضی خان نے رحمت اللہ علیہ نے اس پر نص نقل کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ مذہب اور طریقہ اور صحیح بات ہے جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے. پھر امام ابو الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی انہوں نے لکھا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر کس کا مقام ہے. سب کا اتفاق یہ ہے کہ اللہ کے یا تو مقرب بندوں کا, اور یا یہ کہ جبریل امین کا, میکائیل کا, اسرافیل کا, اسرائیل کا, اور وہ فرشتے جن نے عرش اٹھایا ہوا ہے, اور وہ فرشتے جو جنت اور جہنم کے دروغہ ہیں, یہ سب کے سب جو ہیں ان کا مقام ہے. اور اجماع ہے اس بات پر کہ صحابہ, تابعین, شہید اور صالحین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, یہ سب کے سب جو تھے وہ فرشتوں سے افضل تھے. اور اختلاف اس بات پر ہوا ہے کہ عام عوام افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عام مسلمان اللہ کے عام فرشتوں سے افضل ہیں. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک سے دلیل دی کہ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے عام مسلمان بھی, تو اس کے بعد فرشتے آئیں گے انہیں سلام پیش کرنے کے لیے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو سلام پیش کرنے آئیں گے وہ ظاہر ہے کہ کم درجے کے ہوں گے, اور جنہیں سلامی دی جا رہی ہے وہ لوگ زیادہ درجے کے ہیں. صاحب بحر الرائق نے اس میں یہ تفصیل نقل کی ہے. منیت المصلی جو کسی زمانے میں پڑھائی جاتی تھی نماز کے مسائل پر, اس کی ایک شرح لکھی ہے بہت عمدہ, حلبی کبیر کے نام سے. شیخ ابراہیم حلبی رحمت اللہ علیہ تھے, اور نماز کے مسائل پہ سب سے بہترین کتاب یہ ہے. حلبی نے جو شرح لکھی ہے منیت المصلی کی شرح الکبیر کے نام سے, سب سے اچھی کتاب یہ ہے. نماز کے اتنے مسائل اس میں
کہ شامی اور بڑے بڑے فقہا بھی اسی کا حوالہ دیتے ہیں، اور انہوں نے اسی بحث کو نقل کرتے ہوئے کہ سلام پھیرنے میں کیا نیت ہونی چاہیے، وہ اس مقام پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جن اپنے بندوں کو رسالت کے منصب پر فائز کیا تھا وہ اللہ کے سارے فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو چنا ہے، نوح علیہ السلام کو چنا ہے، آل ابراہیم آل عمران کو چنا ہے علیہ السلام، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، خیر البریہ، وہ اللہ کی سب سے اچھی مخلوق ہے۔ اور معتزلہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ فرشتے افضل ہیں عام انسانوں سے، اور پھر انہوں نے آخر پر پہنچ کے اس بحث میں ایک اور بات عجیب لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں ایک جماعت امت میں ایسی ہے جنہوں نے اس بحث کو کیا ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ توقف منقول ہے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں خود سے کوئی فتویٰ نہیں دیا، وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی فیصلہ اس بارے میں نہیں فرمایا، اور یہی بات ان کی شامی نے بھی لکھی ہے۔ شامی لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کون کس سے افضل ہے، اور شامی نے جتنی بحث لکھی ہے اور دیگر فقہا نے، اس کو آپ 5 حصوں میں آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بلا شک و شبہ سب سے افضل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے نبیوں سے افضل ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ایک طبقہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں دوسرا طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام، شہداء، صالحین، اس امت کے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب کے سب بھی اللہ کے مقرب فرشتوں سے بھی افضل ہیں، بالعموم لوگ اس طرف گئے۔ پہلا طبقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، سب سے افضل وہ، دوسرا طبقہ صحابہ کرام، شہداء اور صالحین رضی اللہ تعالی عنہم کا، وہ تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں اللہ کے وہ فرشتے جو مقرب ہیں، انہوں نے ان میں 4 فرشتے جبریل امین، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، 4 یہ فرشتے ہو گئے، 2 جنت اور جہنم کے دروغہ ہو گئے 6، اور 8 وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالی کا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ ہو گئے 14۔ اس قسم کے فرشتوں کو وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالی کے بہت مقرب فرشتے ہیں، ان کا تیسرا نمبر ہے اللہ کے مقرب فرشتے، باقی اللہ کی مخلوق سے افضل ہیں، عام ایمان والوں سے افضل ہیں۔ عام مومن انسان جو فاسق و فاجر ہے، گناہ گار ہے، وہ ان فرشتوں سے اچھا نہیں ہے۔ ایک گناہ گار مسلمان جو ہے وہ جبریل امین سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں چوتھے نمبر پر عام عوام آ گئے جو اللہ کے عام فرشتوں سے افضل ہیں، اور 5ویں نمبر پر عوام آ گئے۔ یہ بہت بحث سارے فقہا نے اس پہ لکھا ہے اور تفصیلی کلام کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا بھی اختلاف نقل کیا ہے، اور یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ سارے ملائکہ افضل ہیں سارے انسانوں سے۔ امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کیا ہے، لیکن ساری بحث کا خلاصہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلے نمبر پر افضلیت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسرے نمبر پر صحابہ، شہداء اور صالحین رضی اللہ عنہم ہیں، تیسرے نمبر پر اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، چوتھے نمبر پر عام مسلمان ہیں، فاسق و فاجر گناہ گار، لیکن یہ اللہ کے باقی فرشتوں سے افضل ہیں، اور 5ویں نمبر پر اللہ تعالی کے فرشتے ہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جو انہوں نے کافی تفصیل سے لکھی ہے اور اس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور ایک بات اور جو انہوں نے حلوی کبیر میں لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح معنی میں اس معاملے میں کوئی فتویٰ نہیں مل سکا، یہی بات شامی نے بھی لکھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قطعی نہیں ہے، ظنی ہے، یعنی دلائل ہیں ہر ایک کے پاس، قطعی طور پر فیصلہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا۔ پھر اسی منیت المصلی کی شرح کا حوالہ دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ عام انسانوں کو فرشتوں سے افضل قرار دینا، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی چیز منقول نہیں، اور
اور بہتر یہ ہے کہ اس میں خاموشی اختیار کر لی جائے. یعنی کوئی ایسا عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے جو کفر اور اسلام پر مشتمل ہو، بلکہ انہوں نے اپنی رائے بھی لکھ دی ہے. اسی کو نقل کر دیا ہے، اپنی رائے تو نہیں، لیکن بہرحال اس کو نقل کر کے انہوں نے آگے لکھ دیا واللہ عالم، اللہ تعالی ہی سب سے بہتر جانتا ہے. اس اعتبار سے یہ شامی رحمت اللہ علیہ بڑے محتاط انسان تھے، بڑے بڑے معرکۃ الآراء مسائل میں مختلف حضرات کی رائے نقل کر دیتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی فتویٰ دیتے ہوئے بہت بچتے ہیں، اس لیے کہ فتویٰ دینا کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑی منصب اور بڑی ذمہ داری کی بات ہے. تو فرشتوں میں یہ بات تھی، انہوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ الا ابلیس. اب دیکھیے پھر اس آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں. ارشاد ربانی یہ ہوا کہ سوائے شیطان کے، شیطان جو تھا اس کو ابلیس کیوں کہا گیا؟ ابلیس کے معنی ہے اس کے جو مایوس ہو جائے. قرآن پاک میں یہ لفظ اور طرح بھی استعمال کیا گیا ہے. مثلا اللہ تعالی نے فرمایا یبلس المجرمون، مجرم جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ان میں بالکل مایوسی طاری ہو جائے گی، مایوسی بھی اور غم بھی، دکھ، پریشانی. ایک جگہ پہ اللہ تعالی نے اور بھی ارشاد فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، کہ مصیبت ان پر طاری ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ اس میں مایوس بھی ہو جائیں گے. یہ شیطان تھا ابلیس جس نے انکار کر دیا. ابا، اللہ نے فرمایا شدت سے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر میں آ گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر ہو گیا. تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو فرمایا کہ ابا، شدت سے انکار کیا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ انسان کا کسی چیز پر انکار کرنا اور اقرار کرنا بڑے معنی رکھتا ہے. صبح سے شام تک کتنی ہی چیزیں ہیں جن پہ انسان انکار کرتا ہے اور انسان اقرار کرتا ہے، اور اگر اس کا انکار اور اقرار شریعت کے مخالف ہے تو وہ سوچے کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. یہ شیطان نے انکار کیا نا، اللہ تعالی نے فرمایا سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا کہ بالکل سجدہ نہیں کروں گا. یہ اللہ تعالی کے مقابلے میں الیاذ باللہ جرت، اور ایسی جرت جو جہنم تک لے گئی. اسی لیے صحیح حدیث میں مسلم میں یہ آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے، تو شیطان اس کے سجدے کو دیکھ کے روتا ہے اور اس سے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے اس انسان کو حکم دیا تھا سجدے کا اور اس نے سجدہ کر لیا اور اللہ نے اسے جنت دے دی. وہ امرت بالسجود، اور اللہ نے ہمیں بھی سجدے کا حکم دیا تھا، مجھے بھی کہا تھا فابیت، میں نے سختی سے انکار کر دیا تھا. فلی النار، اور جہنم میرا ٹھکانہ ہے. احادیث میں زیادہ الفاظ جو ہیں یہ اس کے متعلق ہیں جو قرآن پاک میں سجدے کی آیات ہیں کہ جب انسان اس پہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس پہ پشیمان ہوتا ہے اور روتا ہے. یہ ہے انکار اور اقرار کی اہمیت کہ انسان کس بات سے اقرار کرتا ہے اور کس بات پہ انکار کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات طیبہ میں اپنی پوری زندگی میں کافروں کو خدا کے دین کی طرف بلاتے رہے اور وہ انکار کرتے رہے. بدقسمتی ایسے ہی ہوا کرتی ہے جب کوئی انسان انکار کر دیتا ہے. زندگی میں ہر انسان کے سامنے بڑے بڑے نیکی کے مواقع آتے ہیں، اور جب وہ انسان انکار کر دیتا ہے تو یہ انکار اسے برسوں پیچھے لے جاتا ہے اور کبھی کبھی موت تک اس انکار کی تلافی نہیں ہو سکتی. ابو داؤد کی روایت میں آیا 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے. شوق، ذوق اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ ہونا چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ کی بات سننے کے لیے جمعے میں بھی اس وقت آئیں جب امام صاحب عربی کا خطبہ شروع کر دیں تو بھاگتے بھاگتے آئے.
نماز میں بھی یہی حالت ہو جائے انسان کی. یہ سب چیزیں اس کی دلیل ہیں کہ اسے کوئی خدا سے تعلق نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق بڑے سخت جملے ارشاد فرمائے ہیں، جانوروں سے تشبیہ دی ہے. مثلاً سجدے میں کوئی آدمی اپنی دونوں کوہنیوں کو زمین پہ لگا دے اور ہتھیلیوں کو رکھ کے بجائے اس کے کہ کوہنیوں کو کھڑا رکھتا اس نے بالکل زمین کے ساتھ ٹکا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت پر بڑے سخت لفظ ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا یہ بھیڑیوں کی طرح کوئی آدمی بجائے اس کے کہ ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دوسرا پاؤں کھڑا رکھے، جیسے دونوں سجدوں کے درمیان یا التحیات پڑھتے ہوئے ہوتا ہے، دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے ان پہ بیٹھ جانا بغیر کسی عذر کے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قائل قلب جیسے کتا بیٹھتا ہے. نماز کے متعلق اتنی سخت باتیں، سخت جملے کیوں ارشاد فرمائے ہیں؟ اس لیے کہ وہ شہنشاہ حقیقی کے سامنے پیشی ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے. تو اللہ تعالی کے دربار میں ادب، احترام پہلا تقاضا ہے، ذوق شوق ہونا چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ذوق و شوق کے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا، اس پہ بھی ارشاد فرمایا ہے سخت لفظ. اور آپ نے فرمایا نقر کا نقر دیک، منافق کی نماز تو ایسے سجدے کرتا ہے منافق انسان جیسے مرغا چونچ مارتا ہے زمین پہ. اب دیکھیں احادیث میں آپ نے جانوروں سے تشبیہ دی ہے، یعنی انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے نا تو جانور پناہ اختیار کرتا ہے. شوق اور تعلق مع اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے مومن میں جب وہ پیدا نہ ہو تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں کون سے گناہ ایسے کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ میرے تعلق میں کمی آ گئی. تو سجدہ اور نماز یہ بھی وہی چیز ہے. تو ایسے تو نہ کرے کہ جب امام عربی کے خطبے کے لیے کھڑا ہوا ہے اب بھاگے بھاگے آئے. پہلے ہی سے آنا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں آتا ہے 3 آدمی آئے اور انہوں نے کیا ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے اور وہ آدمی وہیں سے پلٹ گیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے دیکھتے رہے اور دوسرا آدمی آ کے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ گیا اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے اس نے جگہ تلاش کی اور بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا 3 آدمی میری مجلس میں آئے تھے اور تینوں کے ساتھ وہ معاملہ ہوا جو تینوں نے یہاں کیا. آپ نے فرمایا جو واپس چلا گیا اللہ بھی اس سے واپس ہو گیا. اور آپ نے فرمایا جو تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا ہے اللہ تعالی کا قرب اسے ملا مگر اتنے ہی جتنے فاصلے پہ ہو. اور آپ نے فرمایا جو جستجو کر کے ہمارے قریب آیا اسے اللہ تعالی کا خاص قرب ملا. یہ شوق تھا نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں سنی جا سکتی ہے، کیسے بیٹھا جا سکتا ہے بغیر کسی کو تنگ کیے تکلیف دیے، زیادہ سے زیادہ قربت کیسے حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے جو لوگ زندگی میں اقرار اور انکار کو کوئی اہمیت نہیں دیتے انہیں سوچنا چاہیے کہ انکار اور اقرار کہاں پہنچا دیتے ہیں. نکاح کیا چیز ہے؟ اقرار ہی ہے نا، ہاں ہی کرنی ہے. طلاق کیا چیز ہے؟ نفی کرنی ہے نا کچھ خاص الفاظ کے ساتھ. اسی طرح زندگی میں اور بیسیوں چیزیں ایسی ہیں تو یہ زبان اس کو جب سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہے تو اقرار اور انکار کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ جس چیز کا آج جس نیکی کا میں انکار کر رہا ہوں، جس اچھائی کو میرے سامنے رکھا گیا ہے اور اس کی قبولیت اسے ماننے سے میں انکار کر رہا ہوں، یہ میری زندگی پہ کتنے گہرے اثرات مرتب کرے گی. اور کبھی کبھی ایک موقع کا انکار، ایک جملے کا انکار ساری زندگی کے رخ کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آتے تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. مسلمان دن میں آذان سنتے ہیں، رات میں آذان سنتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اللہ بلا رہا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالی کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اس پہ انکار اور اقرار کرنا عملاً یہ پوری آخرت کی زندگی کا معاملہ ہے. سوچے آدمی، اللہ نے فرمایا ابا، شدت سے انکار کر دیا اس نے.
اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا واستکبرا، اور اپنے لیے بڑائی طلب کی، واستکبرا تکبر کبر کیا اس نے، اللہ تعالی کی حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور واستکبرا نے تو بالکل صاف کر دیا کہ اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل سے جو انکار تھا نا، یہ شیطان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہو گئی تھی، محض کبر تھا، اپنے لیے بڑائی تھی، یہ کوئی ایسی چیز اس کے علاوہ نہیں تھی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ واستکبرا، اور اس نے متکبر ہو گیا، استفعال کے وزن پر ہے، اور استفعال کے وزن پر استکبرا کے ہونے کے مطلب یہ ہیں کہ اس نے اپنے اندر تکبر کو پیدا کیا۔ یہ عربی لغت کا اعجاز اور کمال ہے کہ استکبرا استفعال کے وزن پہ جو آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں کبر اللہ نے اس میں نہیں رکھا تھا، مگر اس نے جان بوجھ کے اپنے لیے بڑائی کو طلب کیا، اپنے لیے کبر کو پیدا کیا، تکلف سے بڑا بنا۔ دیکھا آپ نے انکار کی بنیاد کیا ہوئی؟ کبر۔ یہ ہے وہ پہلا گناہ جو اس کائنات میں سرزد ہوا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کبر، اور اسی لیے اس کی مذمت آئی ہے شدید حدیث کے الفاظ میں، اور قرآن پاک نے بار بار اس پر تنقید کی ہے اور بتلایا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے وہ کبھی اپنے لیے بڑائی طلب نہیں کرتے۔ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اللہ کی زمین پہ نہ وہ فساد مچاتے ہیں نہ اپنے آپ کے لیے بڑائی طلب کرتے ہیں۔ یہ انکار شیطان کا کبر کی بنیاد پر تھا۔ ہمارے زمانے کے بعض گمراہ صوفی اور وہ جنہیں اللہ کے ساتھ تعلق ذرہ برابر نہیں ہے، وہ خدا کی اس بات کا انکار کرتے ہیں اور لوگوں کو نئے سے نئے طریقے پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ تو انکار اس لیے کر دیا تھا اس نے کہ توحید کے نشے میں سرشار تھا، خالص توحید تھی اس میں۔ بعض شعراء کو آپ دیکھیے، شاعری میں بھی یہ مضمون مل جائے گا، سب کے سب گمراہ ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں۔ الیاذ باللہ، خدا کی توحید نہیں تھی، یہ تو خدا کے حکم کا انکار تھا۔ روح اور جسم کو کانپ جانا چاہیے ایسے کافرانہ جملے سن کے کہ شیطان نے اس لیے انکار کر دیا کہ وہ خدا کا مواحد تھا، مواحد نہیں تھا، خدا کا سخت نافرمان تھا۔ شیطان کی وکالت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کل کو کوئی اٹھ کے حجاج ابن یوسف کی وکالت کرنے لگے جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تکالیف دی اور ان کا خون کیا۔ شیطان کی وکالت اللہ کے مقابلے میں کرنا یہ ایسی ہے کل کو کوئی یزید کو اچھا کہنے لگے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اس کی حمایت کرنے لگے۔ ذرا آپ سوچئے ایمان کہاں رہے گا جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ دشمن ہے ہمارا، اور آدمی کہے کہ نہیں نہیں اس نے تو بڑی جرت سے کام لیا، جی بڑا مواحد تھا، تو یہ ایمان کہاں رہے گا؟ یہ تو کفر ہو جائے گا۔ جاہل صوفی اور حد سے بڑھے ہوئے شاعر اپنی عبارتوں میں ایسے جملے لکھتے ہیں، الیاذ باللہ، کفر کی باتیں ہیں، خدا سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے کوئی توحید اور ایسی بات، اللہ نے تو فرمایا تکبر میں آ گیا۔ یہ ہے وہ کبر جس کو شریعت بار بار منع کرتی ہے۔ یہ کبر بنیاد ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے لیے بڑائی کو طلب کرنا۔ ایک ہے اللہ بڑا بنا دے کسی انسان کو، سارے چھوٹے ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ بڑا بن گیا، یہ بھی ایک کبھی کبھی آفت ہو جاتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ انسان بڑا بن گیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا بنا دیا، علم اتنا دے دیا، خدا نے اتنا کچھ دے دیا کہ اس انسان میں بڑائی آ گئی، یعنی بڑا ہو گیا۔ یہ خدا کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان بڑا نہ ہو اور جان بوجھ کے اپنے لیے بڑائی طلب کرے، دوسروں کو حقیر جانے، یہ کبر ہے، اور یہ کبر اللہ کی راہ میں مانع ہو جاتا ہے، خدا کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کسی چیز پہ کبر نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ حکمت ہو، خواہ وہ خطابت ہو، خواہ وہ دولت ہو، خواہ وہ خوبصورتی اور حسن ہو۔ جہاں انسان نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، مارا گیا، اللہ کی درگاہ سے گر جاتا ہے انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت سے منع فرمایا ہے کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اپنی بڑائی ہوگی نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسی لیے تو آدمی اپنے پہ تنقید برداشت نہیں کرتا. اسی لیے تو 4 نمازیں پڑھنے کے بعد وہ بار بار دیکھتا ہے کہ کہیں سے کوئی وحی آئے, کہیں سے کوئی الہام ہو. بہت نیک ہو گیا ہوں آج کل, الیاذ باللہ, بڑے اچھے خواب آنے لگے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی علامتیں ہیں. اتنا بچتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبر سے, اتنا بچتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑائی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرما دی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے اور مدینہ منورہ میں ایک دن تشریف لائے بازار میں, اور ایک کھجوروں کی گٹھلیاں جو ہوتی ہیں ان کی ایک بوری اپنے کندھے پہ اٹھا کر ایک جگہ چلنے لگے کہ دوسری جگہ رکھ دیں. کسی نے کہا حضرت نوکر لے لیں, تو فرمایا نہیں, یہ کام عثمان کو ہی کرنا ہے. وہ لوگ دوڑے, ان کا حضرت ہم چھوڑ آتے ہیں, کہاں پہنچانی ہے؟ انہوں نے کہا تم سمجھتے نہیں ہو, آج میرے جی میں یہ خیال آیا کہ میں مسلمانوں کا امیر بن گیا ہوں, تو میں نے اپنی جی سے کہا, اپنے نفس سے کہا میں تمہیں اس کا مزہ چکھاؤں. تم عام مسلمانوں میں جیسے مزدور ہوتے ہیں, جیسے عام انسان ہوتے ہیں, تم ویسے ہی ہو, اور میں لوگوں کے سامنے جا کے تمہیں بتاؤں گا. اور پھر فرمایا میں نے یہ بوری اس لیے اٹھا دی ہے کہ میرے دل میں کہیں بڑائی نہ آ جائے حکومت کی وجہ سے. سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا نا, رائی کے دانے کے برابر بھی, وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. اتنا ڈرے ہوئے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول, میرا جی چاہتا ہے کہ میرے کپڑے بڑے اچھے ہوں, میرے جوتے بھی اچھے ہوں, تو کیا یہ بھی کبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, ان اللہ جمیل, اللہ خود خوبصورت ہے, وہ خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. میں تمہیں بتاؤں کبر کیا ہے؟ اور پھر آپ نے بطر الحق, سچی بات جب آ جائے اس کو رد کر دینا. غمت الناس, اور لوگوں کو کم درجے کا سمجھنا, یہ ہے کبر, کہ انسان سچائی کو برداشت نہ کرے. جب خاص طور پہ اس سچائی کی زد اپنے پہ پڑتی ہو نا, اور جب خاص طور پہ اپنے مفادات اس سے متاثر ہوتے ہوں, تو اس سچائی کو برداشت نہ کر پائے اور اس سچائی سے منہ پھیر لے, یہ ہے کبر. غصہ آ جائے, لڑنے لگے, حق بات سن کے بجائے برداشت کرنے کے اس حق کو مٹانے کی کوشش کرے, خام خواہ لوگوں کے معائب کو اچھالے اور اپنی پاکیزگی کے ثبوت پیش کرتا رہے, یہ ہے کبر. اللہ یہ کہ ضرورت ہو, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں انسان کوئی بات کرے. جس چیز کی ضرورت نہیں ہے خام خواہ آخر پڑی کیا ہے ڈھنڈورا پیٹنے کی. اتنے دور تھے یہ لوگ اللہ کے اچھے بندے کبر سے, اور یہ اللہ کے اچھے بندے اس شہرت سے اتنا ڈرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بلایا تھا, اور انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ کے قاضی لگ جاؤ, اور پھر فرمایا کہ اپنے والد کے فیصلوں سے سب سے زیادہ واقف تم ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بالکل انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ میں قاضی نہیں بنوں گا. انہوں نے کہا تمہیں بننا پڑے گا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے سارے تمہیں معلوم ہیں اپنے والد کے, تم کے مزاج کو سمجھتے تھے, حکومت آخر کیسے چلے گی. انہوں نے جب زیادہ اصرار کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی اور ان کا اللہ کی قسم امیر المومنین میں قاضی نہیں بنوں گا, میں کمزور آدمی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا وعدہ کرو کہ تم باہر جا کے کسی کو میری یہ گفتگو بتاؤ گے نہیں. ان کا وعدہ کیا کہ آپ کی زندگی میں کسی سے بات نہیں کروں گا. یہ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ڈر ہوا کہ یہ بات باہر نکل گئی تو لوگ میری حکومت میں عہدے لینا چھوڑ دیں گے, مسلمانوں کے کام کیسے چلیں گے. اتنا بچتے تھے یہ لوگ کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے, کہیں 4 لوگ جاننے نہ لگے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوتوں کی چاپ جس انسان کے پیچھے آئے, یعنی لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں, تو یہ چیز مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس انسان کے جی میں اگر اس سے کبر پیدا ہو جائے تو یہ اس کے لیے عذاب ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے اور ان کے شاگردوں کا ہجوم ان کے پیچھے تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا,
تو درہ رسید کیا انہوں نے کہا امیر المومنین کس وجہ سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ پیچھے چلنے والوں کے لیے ذلت ہے اور تجھے یہ فتنے میں نہ ڈال دیں اتنے لوگ جو تیرے پیچھے چل رہے ہیں، تو کہیں آزمائش میں نہ پڑ جانا ہو گئی۔ اتنا بچنے والے تھے۔ آپ جانتے ہیں یہ فقہ حنفی جو ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے سارے ائمہ میں، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سارے ائمہ میں واحد ہستی ہیں جو تابعی تھیں۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کچھ معمولی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے، بڑی مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا، اور آپ نے فرمایا بڑے مبارک ہوں گے وہ لوگ بھی جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا وہ بھی مبارک ہوں گے جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی تبع تابعین۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی۔ ان کے استاد وہ بھی تابعی تھے حماد رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے استاد ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی تھے، اور ان کے استاد اسود اور علقمہ وہ بھی تابعین میں سے تھے، اور ان کے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابراہیم نخعی کا نام ہم نے جو لیا ہے، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تمام علم کے باوجود مسجد میں ان کے سوانح میں آتا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر میں لکھا اعلام النبلاء میں کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ وہ مسجد میں ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے تھے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلام پھیرتے تھے، اٹھ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ مسجد میں جو ٹیک لگا کے ستون کے ساتھ بیٹھتا تھا نا، وہ ہوتا تھا جس سے لوگ فتویٰ دیتے تھے، اور یہ جلدی سے مسجد سے نکل جاتے تھے کہ کوئی ہم سے مسئلہ نہ پوچھے، کوئی ملے نہیں، ایسے نہ ہو جی میں بڑائی آ جائے اور اعمال اقارت ہو جائے۔ یہ کبر کچھ معمولی سی بات ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، ہم اپنی آیات کی سمجھ، ہم اپنی نشانیوں کی سمجھ اس آدمی سے چھین لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں جو زمین میں کبر کرتا ہے۔ اسی لیے یہ تفسیر کے پروگرام اور یہ تفسیر سننا اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا، جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اور جس شخص کے دل میں کبر ہوتا ہے، اللہ کی آیات کا فہم اسے نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ برتن پاک ہوگا تو دودھ پڑے گا، اور اگر برتن پاک نہیں ہوگا دل کا تو گندے برتن میں دودھ کو بھی خراب کرنے والی بات ہو جائے گی۔ بس اسی لیے فقہا اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص کبر میں پڑ جاتا ہے قرآن اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم اپنی آیتوں کی یعنی قرآن پاک کی سمجھ اس انسان سے ہٹا لیتے ہیں جو انسان دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے شیطانی کے متعلق تو فرمایا ہے کہ یہ اس مقام پہ آپ دیکھیے وستکبر، فرعون کے متعلق فرمایا ہے وستکبر ہوا وجنودہ فی الارض، وہ متکبر ہوا، مغرور ہوا وہ اور اس کے فوجی، اس کا لشکر۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے متعلق فرمایا، اللہ نے فرمایا وہ کافر آیا ولید ابن مغیرہ اور اس نے قرآن پاک کو سنا، ثم ادبارہ پھر پلٹا، واستکبر اور مغرور ہوا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور کہنے لگا یہ تو جادو ہے جس کا اثر ہوتا ہے۔ شیطان پر جب لعنت پڑی ہے اللہ تعالی نے اس سے بھی یہی کہا تھا کہ استکبرت، تم مغرور بنتے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے۔ یہودیوں کے متعلق بھی اللہ نے یہی فرمایا، اللہ نے فرمایا یہودیوں افکلما جاءکم رسول، جب بھی ہمارا کوئی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری یہودیوں قوم میں آیا ہے، استکبرتم، تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اس حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آسمان کی برکتیں ہٹ جاتی ہیں ان لوگوں سے جو متکبر ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا،
اور متکبر ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، سچائی کے سامنے ان کے سر نہیں جھکتے، لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلتے. اسی لیے یہ مرتے ہیں تو آسمان کو ان پہ رونا نہیں آتا، ان کی روحوں پہ بھی لعنت برستی ہے خدا کی طرف سے، اس لیے کہ متکبر تھے اور لوگوں پر ظلم کرتے تھے اور حق پہ چلنے والوں کو ستاتے تھے، اور انہوں نے زندگی بھر نہیں سوچا کہ ہمارا کبر ہمیں کہاں لے جا کر ڈبو دے گا. جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قرآن نے حالات بیان کیے، بالعموم آپ دیکھیے ہر نبی کے جو مخالف تھے ظالم، ان میں بنیادی وصف یہ کبر کا پایا جاتا تھا. قرآن پاک میں آیا ہے کہ قیامت میں بھی اللہ ان سے پوچھے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ عن آیاتی ہی تستکبرون، تم تو وہ ہو جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے کبر کی وجہ سے. دل کے جتنے امراض ہیں نا، حسد ہے، غیبت ہے، کینہ ہے، اپنی نفسانی خواہشات ہیں، سب سے بدترین چیز اس میں کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، چاہے عبادت اس کی بنیاد بنے اور خواہ علم اس کی بنیاد بنے، پیسہ اس کی بنیاد بنے، اچھی گاڑیاں اس کی بنیاد بنے، عہدہ اس کی بنیاد بنے، یہ سب کا سب آگ لگا دیے جانے کے قابل ہے. ان بنیادوں کو توڑے اور اپنے آپ کو اللہ کے عاجز بندوں میں رکھے، وگرنہ یہ کبر آخرت تو تباہ کرے گا ہی کرے گا، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فوائد الفواد ان کی کتاب ہے. چشتی مشائخ کی چند 2-3 کتابیں ہیں جو مستند باقی دنیا میں رہ گئی ہیں، وگرنہ اب کتابیں بھی کم ہو گئیں. فوائد الفواد ان کتابوں میں سے ہے جو مستند مجموعہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا. جو کچھ وہ فرماتے تھے ان کے نیک پاک مرید لکھ لیا کرتے تھے شیخ کی باتوں کو، کہ ایک سیاح آیا حضرت کی مجلس میں دلی، اور اس نے آ کے بتایا کہ حضرت میں دمشق گیا تھا اور وہاں میں نے دیکھا ایک شخص کو، وہ رات رات بھر عبادت کرتا تھا اور دن کو روزے رکھتا تھا. اور ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں آج کل اتنی عبادت کیوں کر رہا ہوں؟ تو میں اس مسجد میں مسافر تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ دمشق میں شام میں شیخ الاسلام کا عہدہ خالی ہو گیا ہے اور میں اتنی عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ میری اطلاع حکمران وقت کو پہنچ جائے، امیر المومنین کو، اور وہ شیخ الاسلام لگا دیں مملکت کا، مجھے حکومت میں مجھے عہدہ مل جائے گا. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کے پاس ہوتے تو میں اسے کہتا کہ آگ لگا دے وہ اپنے شیخ الاسلامی کے عہدے کو، اور آگ لگائے ایسی عبادت کو، اور آگ لگائے اس پرستش اور بندگی کو، اور پھر عاجزی سے پہلا قدم اللہ کی راہ میں رکھے. یہ حال ہو جاتا ہے. یہ دل کے سارے امراض میں شدید ترین مرض ہے. چیک کرتے رہنا چاہیے اپنے آپ کو کہ میں کس چیز میں متکبر ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر کی ہے نا، اللہ نے اسے نقل کیا ہے. اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر جبار، میں اپنے پروردگار کی اور فرعونیوں تمہارے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس شخص سے جو متکبر. مومن انسان اپنے ایمان کی وجہ سے حق کے سامنے جھک جاتا ہے، کافر انسان صاف صاف انکار کر دیتا ہے کفر کی وجہ سے، بنیاد اس کی بھی کبر ہوتی ہے. اور منافق انسان وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اونچے منصب پہ دیکھنا چاہتا ہے اور اسے ذرا خیال نہیں آتا کہ حق کتنی مرتبہ میرے سامنے صبح سے شام تک آتا ہے اور میں ہمیشہ حقائق کا انکار کرتا ہوں. گھر میں سچائی ہے، معاشرے میں سچائی ہے، ایک آدمی سچی بات کہہ رہا ہے، محض اس بنیاد پہ نہ ماننا کہ یہ میرے خاندان کا آدمی نہیں، یہ حق کا انکار نہیں ہے. محض اس بنیاد پہ نہ ماننا کہ میرے پین اور چپڑاسی نے سچی بات کہہ دی ہے، وہ چھوٹے عہدے کا آدمی ہے. محض اس بنیاد پہ نہ ماننا کہ غریب آدمی حق کی بات لے کر آیا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم ان متکبروں کا ٹھکانہ ہونا یہ کافی نہیں ہے؟
ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم، کہا جائے گا قیامت میں کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں جہنم میں رہو گے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو ان لوگوں کو دیا گیا جو متکبر تھے۔ اس کبر کی وجہ سے دل تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک یطبع اللہ، اور اللہ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب متکبر جبار، ہر اس آدمی کے دل پر جو متکبر ہوتا ہے۔ یہ کبر کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سامرن مستکبرین بہی، اللہ کا پیغام سنتے ہیں منہ پھیر کے چل دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کیا ہے؟ کبر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ وہ جس انسان نے ان پہ تہمت لگائی تھی، اس کردار کے لوگ اب بھی اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں، پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، خام خواہ لوگوں کے کریکٹر کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خام خواہ لوگوں کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل بنیاد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہ، اور جنہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی ہے ان میں وہ بڑا متکبر آدمی۔ کبر بنیاد بنی نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ بنیاد بنا نا۔ جہاں بھی یہ کبر پایا جائے گا وہاں حق کا انکار ساتھ ساتھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کوئی ایک آیت ہے؟ کتنی آیات آپ کو آج ہم نے سنائی ہیں، اور کتنی مزید ہیں جن میں بار بار لوگوں کو کہا ہے کہ کبھی بھی بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کے قریب نہ پھٹکنا۔ یہ ایسا زہر ہے جو انسان اس زہر کو پی لیتا ہے وہ مر جاتا ہے، روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بڑی شدت سے منع فرما دی ہے ان میں یہ ہے کہ آدمی آپے میں رہے اور کبھی بھی حق کو قبول کرنے سے گریز نہ کرے۔ سچائی کی بات جہاں سے اسے ملے اسے قبول کرنی چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ میرے عہدے میں چھوٹا ہے، یہ انسان عمر میں چھوٹا ہے، یہ انسان عقل میں چھوٹا ہے، یہ انسان پیسے میں نہیں، یہ پیسے سے بھی کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ حسن، خوبصورتی یہ کبر پیدا کر دیتی، حالانکہ وہ حسن بالآخر مٹی میں مل جانے والا ہے، اور مٹی میں کیا ملنا ہے؟ جب ملنا ہے اس نے 5-10 سال بعد یہی شکلیں قابل نفرت ہو جاتی ہیں۔ جو محبت سے دیوانے مارے مارے پھرتے تھے، جب یہ نشہ اترتا ہے تو تھوک دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ یہ پیسے کا نشہ، یہ دولت کا نشہ، اور یہ پیسے اور یہ عہدے کا نشہ، یہ سب اتر جاتے ہیں۔ اور کوئی نشہ اترتا ہے، رات کو پیتا ہے تو صبح اتر جاتا ہے نا۔ ہیروئن اور چرس پیتا ہے، چند گھنٹے کے بعد اس کا نشہ اتر جاتا ہے نا۔ یہ عہدے کا نشہ اور یہ دولت کے نشے خاص طور سے ایسے ہیں کہ یہ تو چلتے ہیں، جب موت کا پہلا جھٹکا لگتا ہے نا پھر یہ نشہ اترتا ہے، پھر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب اس ذات نے میرے پہ ہاتھ ڈال دیا ہے جس ذات سے میں بچ نہیں سکتا، اب اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، میں نہ چاہوں یا چاہوں کچھ نہیں کر سکتا، اب تو چاروں ناچار مجھے قبر کے گھڑے میں اترنا ہی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور یہ مجرم لوگ تھے۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے ان سارے یہودیوں اور فرعونیوں کے متعلق یہی جرم ان کا گنوایا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ ایک جگہ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، تو نے حق کو جھٹلایا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور یقیناً تو کافروں میں سے تھا۔ اس آیت میں آپ نے دیکھا ہے ابا واستکبر، اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نے انکار کیا شدت سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے۔ بنیاد یہ نہیں ہے کہ کوئی جہالت ہے، واستکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بس یہ جرم ہے جو شیطان کو بھی لے ڈوبا اور ان تمام لوگوں کو لے ڈوبے گا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اس کبر پہ ابھی جو بات ہوئی ہے یہ کافی نہیں ہے،
انشاءاللہ کل بھی اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.